اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ کچھ آفر کوسچن ہیں۔ یہ ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بسا اوقات میل اور فیمیل کے جسمانی اعضاء ہمیں دکھائے جاتے ہیں، پکچرز کے ذریعے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے، اور جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ان میں بھی مرد عورت دونوں ہی ہوتے ہیں، تو ایسے میں بعض اوقات فیلنگز وغیرہ چینج ہو جاتی ہیں، تو اس پر کیا شرعی لحاظ سے کوئی گرفت ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں، چونکہ آپ ایک تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور وہ اس تعلیم کا اکثر تعلق ہے ہی انسانی جسم سے، جب تک آپ اس کے بارے میں مکمل معرفت حاصل نہیں کریں گے، اس کی بیماریوں کے بارے میں، اس کے نقائص کے بارے میں، اور پھر اس کی اصلاح اور اس کی صحت کے بارے میں کیسے جان سکتے ہیں؟ لہٰذا جب اس قسم کی صورتحال آتی ہے تو انسان کے اوپر جو کیفیات وارد ہوتی ہیں، فرض کر لیں کوئی منفی کیفیت وارد ہوئی، اچانک شیطان نے کوئی برا خیال ذہن کے اندر ڈال دیا، تو اس خیال کو جھٹک دیں۔ اس کا آنا برا نہیں ہے، اس محفل اور مجلس میں بیٹھنا، وہ تعلیم حاصل کرنا آپ کے لیے برا نہیں ہو جائے گا، کیونکہ ایک انسان کا طبعی تقاضا ہے۔ بسا اوقات بہت سی فیلنگز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ایک پازیٹیو کام کے لیے اللہ نے رکھی ہیں۔ اگر فیلنگز ہی نہیں ہوگے تو آدمی پھر اپنی زوجہ سے کیسے جسمانی تعلق قائم کرے گا، کیسے اس کی طرف مائل ہوگا؟ تو یہ کچھ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھی ہوتی ہیں جو اس قسم کے معاملات میں پھر غالب ہو جاتی ہیں، اور انسان اپنے بارے میں کچھ منفی سا سوچنے لگ جاتا ہے کہ شاید میں غلط ہوں، میری سوچ ٹھیک نہیں ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھیں، فقہاء نے فرمایا کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے، مرد ڈاکٹر ہے، وہ عورت کا چیک اپ کر رہا ہے اور اس کے دل میں نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی خیال آ جاتا ہے، کوئی فیلنگز اس کی چینج ہو جاتی ہے، تو اس حد تک اس کی کوئی گرفت نہیں، کیونکہ یہ ایک فطری تقاضا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ ارادتاً پھر اس کے بعد ارادتاً کوئی حرکت کرے، ارادتاً کوئی غلط کام کرے، تو اس میں چونکہ قدرت و اختیار حاصل ہے، اس پہ گرفت ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ صرف اس طرح فیلنگز آنا، آپ کی فیلنگز کا چینج ہو جانا، کسی خیال کا ذہن میں آنا، اس سے کیفیات کا تبدیل ہو جانا، یہاں تک تو آپ کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ اس کے بعد ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو بنیاد بنا کر کوئی غلط کام میں ملوث ہوں، تو وہ آپ کے قدرت و اختیار میں ہے اور اس سے شریعت آپ کو منع بھی کرتی ہے، اس کی طرف آپ مت جائیے گا۔ آپ بہرحال پڑھائی جاری رکھیں۔ یہ کہتے ہیں کہ قیامت میں ہم سب موجود ہوں گے، تو یہ ایک شعر جو کہا جاتا ہے کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ کاش کیوں کہتے ہیں کہ جی کاش، وہاں تو ہم موجود ہی ہوں گے، تو کاش تو وہاں ہوتا کہ ہم موجود نہیں ہیں، وہ آئیں گے، کاش ہم وہاں موجود ہوتے۔ دیکھیں، اس کاش کا تعلق اس مصرے سے نہیں ہے، وہ آگے سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر شاعری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہے کہ ہاں بھئی اب آپ سلام پڑھیں تو پھر میں اس کو پڑھوں، یعنی اس کاش کا تعلق اگلی اس خواہش سے ہے، اس تمنا سے ہے کہ جس طریقے سے دنیا میں ہم بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ادب کے ساتھ ایک تصور قائم کر کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قدرت سے ہماری آواز کو سن رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، ایسے ہی میدان معاشرے میں جب وہ حصی طور پہ، فزیکلی طور پہ سامنے موجود ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کاش ہمیں موقع عطا کرے کہ ہم ان کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کریں۔ تو یہ ہے مطلب مسئلہ، تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کل کے ایک آدھ کویسچن تھا جو آخر میں رہتا تھا، اس کو ذرا میں اور کر دوں۔ یہ کسی نے پوچھا تھا کہ ایک بیٹے ماں باپ نے حج کیا، تو بیٹے نے اس پہ کہا کہ میرے ماں باپ نے ایسی حج کر کے پیسہ برباد کیا، اگر مجھے کاروبار کے لیے دے دیتے تو کاروبار وسیع ہو جاتا۔ دیکھیں، حج جیسی پاکیزہ عبادت کے لیے اس طرح کے ناپاک کلمات کہنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ یہ کیا گارنٹی تھی آپ کی کہ اگر والدین حج نہ کرتے، آپ کو پیسہ دے دیتے، تو ضرور آپ اس پیسے کے ذریعے منافع کما لیتے اور آپ کامیاب ہو جاتے اور آپ کو ضرور ترقی حاصل ہوتی۔ ہزارہا لوگ ایسے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جن کو تجربہ کچھ نہیں ہوتا، پیسے لے کے کسی بھی نئے کاروبار میں پیسہ لگا دیتے ہیں اور کچھ عرصے بعد پھر خالی ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں، قرضہ علیحدہ چڑھ جاتا ہے اور وبال علیحدہ۔ اس لیے بعض اوقات یہ شیطان خیال ذہن میں ڈالتا ہے اور اسی طرح وہ انسان کو کفر کی طرف لے کر جاتا ہے، ماں باپ سے بدتمیزی کی طرف، بے ادبی کی طرف لے کر جاتا ہے کہ دیکھ اگر تجھے مل جاتا کتنا اچھا ہوتا، کیا فائدہ ہوا حج کا؟ تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہ فائدہ تو آپ کو پتہ چلے گا میدان محشر میں، اگر اخلاص کے ساتھ انسان عبادات اختیار کرتا ہے تو موت کے وقت قبر میں
میدان حشر میں اور پھر جنت میں جاتے ہوئے پھر جنت کے درجات کے حصول کے سلسلے میں کس طرح یہ عبادات اپنا کردار ادا کرتی ہیں تو بعد میں دیکھا جائے گا. لیکن میں ہمیشہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اس قسم کی سوچ، اس طرح کی فکر، اس طرح کی فیلنگز، اس میں کچھ ماں باپ کا بھی قصور ہوتا ہے. انہوں نے اپنے بچوں کی کچھ ظاہری دنیاوی تعلیم کا تو اہتمام کیا ہوتا ہے، باقی دینی تعلیم ہمارے ہاں ناظرہ پڑھ لیں، قرآن ناظرہ پڑھا دیں، حفظ کروا دیں، ایمان مفصل، ایمان مجمل، 6 کلمے یاد دلا دیں، تھوڑی سی دعائیں سنت کے مطابق یاد کروا دیں، کچھ صورتیں یاد کروا دیں، بس اس کے بعد کل دین شاید یہی ہے. روحانی تربیت کا تو کوئی اہتمام ہم سمجھتے نہیں کہ باطنی گناہوں سے بچوں کو آزاد کریں، اچھے اوصاف حمیدہ جو قلب کے ہیں ان سے ان کی معرفت بچوں کو دیں، ان کے حصول کا طریقہ بتائیں. جو اوصاف قبیحہ ہیں، برے اوصاف ہیں قلب کی، ان کی معرفت، ان کی پہچان، ان کی علامات، ان سے دور ہونے کے طریقے سکھائے جائیں. ماں باپ اس سے خالی ہوتے ہیں تو یقینی سی بات ہے جب اولاد اس طرح ہوگی کہ اس کی روحانی تربیت نہیں ہے، برے لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے، تو اسی قسم کی سوچ آتی ہے. اس میں ماں باپ کا بھی قصور ہوتا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرے آپ سے 2 سوالات ہیں. جی. پہلا یہ ہے کہ اگر کوئی یہ منت مانے کہ اللہ مجھے شفا دے تو میں 1000 نفل پڑھوں گا، اور دوسرے دن پھر یہ کہہ دے کہ میں 1000 نہیں میں 2000 نفل پڑھوں گا، تو اس بارے میں شریعت کیا کا کرے؟ حکم؟ دوبارہ بولیں. پھر دوبارہ پلٹا کیا کھایا اس نے؟ پہلے یہ کہہ دے کہ میں 1000 نفل پڑھوں گا، ہاں اللہ مجھے شفا دے اگر، ہاں تو دوسرے دن یہ کہہ دے کہ میں 1000 نہیں 2000 نفل پڑھوں گا اگر اللہ ٹھیک ہے، مجھے شفا دے. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص قسم توڑ دے اور پھر ایک نظر ماننے کہ اللہ میں تیری رضا کے لیے نفل پڑھوں گا، اور پھر وہ نفل نہ پڑھ سکے اور اس نظر کا کفارہ ادا کر دے، تو کیا منت کا بھی کفارہ ساتھ ہی ادا ہو جائے گا اور قسم کا کفارہ بھی ساتھ ہی ادا ہو جائے گا، یا اس کا کفارہ الگ ادا کرنا پڑے گا؟ چلیں میں بتاتا ہوں آپ کو. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں انڈیا سے بات کر رہی ہوں. میرے 3 سوال ہیں. بولیے. پہلا سوال یہ ہے کہ ہماری فریمز کی اور فریمز کی جو شاپ ہے، خود کا بزنس ہے، وہاں پہ آیات کی فریم تو سب بنتی ہے، لیکن جو غیر مسلم ہے وہ بھی آ کر ان کے مطلب ان کے بھگوان کے وہ فریمز بناتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اور دوسرا ہے کہ اگر اپنے ہاتھ سے اچانک سے قرآن گر جائے تو اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جو بینک میں انٹرسٹ جمع ہوتا ہے تو وہ ہمیں یوز نہیں کرنا ہے، تو اس کو کیسے نکالے، کیا کرے؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کویسچن یہ کیا تھا کہ یہ میں اس کا بھی جواب دے چکا ہوں، لیکن دوبارہ میں تھوڑا سا اس کو لے رہا ہوں کہ قربانی کے لیے حج کے پیسے، یعنی حج کر رہے تھے والد صاحب، انہوں نے قربانی جو عید الاضحیٰ والی ہوتی ہے اس کے پیسے اپنے گھر پر بھیج دیے کہ میری طرف سے قربانی کر دینا، لیکن بیٹے نے والد صاحب کے بجائے اپنی طرف سے قربانی کر دی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ قربانی ادا نہیں ہوگی. جو شخص اپنی طرف سے اگر کرے گا تو اسی کی طرف سے ادا ہوگی. اگر والد صاحب پہ قربانی واجب تھی اور بیٹے نے اپنی طرف سے کر لی تو وہ واجب ابھی باقی ہے. چونکہ والد صاحب پیسے دے چکے تھے اس لیے یہ تو نہیں کہیں گے کہ گناہ گار وہ ہوئے، گناہ گار بیٹا ہوا کیونکہ اس نے امانت میں خیانت کی اور ان کا واجب بر وقت ادا نہیں کیا، لیکن بہرحال قربانی واجب ابھی باقی ہے. تو اب چونکہ ایام گزر گئے ہیں، اگر قربانی واجب ہو جائے اور قربانی کے دنوں میں انسان قربانی نہ کر سکے تو ایک قربانی کے برابر قیمت صدقہ کرنا اب لازم ہوتا ہے. تو والد صاحب قیمت صدقہ کریں. بہتر صحیح تو یہ ہے کہ وہ بیٹا کرے گا کیونکہ اس میں خیانت کی ہے، لیکن اگر وہ نہ کرے تو بہرحال والد صاحب ادا کریں تاکہ وہ بری الذمہ ہو جائیں. کچھ اور آفر کویسچن ہیں. یہ کہتے ہیں کہ کیا مسجد میں بے وضو جانا یا بے وضو بیٹھنا شرعاً درست ہے؟ تو جی بالکل درست ہے. شریعت نے ہمیں وضو کے وجوب یا وضو کے فرض ہونے کے مقامات بتائے ہیں کہ ان اعمال و افعال سے پہلے آپ کو باوضو ہونا ہے. مثال کے طور پہ نماز، فرض نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے. تمام تر سجدے جو ہوتے ہیں، سجدہ تلاوت ہے، سجدہ شکر، اس کے لیے وضو فرض ہوتا ہے. اسی طرح قرآن چھونے کے لیے، اور اسی طریقے سے اگر طواف کر رہے ہیں تو اس کے لیے واجب ہوتا ہے، اور باقی سنت اور مستحب ہے. لیکن مسجد کے لیے وضو کرنا یہ کسی نے بھی لازم قرار نہیں دیا ہے. بہتر ہے کہ آپ باوضو مسجد میں جائیں تو اچھا ثواب ملے گا، اور اس نیت پر بھی، اس عمل پر بھی. لیکن اگر بے وضو بھی بیٹھیں گے تو چونکہ مطالبہ شرع نہیں ہے لہٰذا بالکل بیٹھ سکتے ہیں، کوئی گناہگار نہیں ہوں گے.
یہ کہ بچی نے پوچھا ہے کہ لڑکی کو میکے سے جو زیور وغیرہ ملا ہے پیرنٹس نے دیا ہے، کیا وہ اسے اگر صدقہ و خیرات کرنا چاہے تو اپنے شوہر کی اجازت لینا ضروری ہوگا؟ دیکھیں نہیں ہوتا، شوہر کا مال اگر خرچ کرنا ہو تو عورت اجازت لے، لیکن اپنا مال خرچ کرنا ہو تو عاقلہ ہیں، بالغہ ہیں، خود مختارہ ہیں، لہٰذا آپ کو شوہر سے پوچھنے کی حاجت نہیں ہے۔ لیکن اس پر ہمارا ایک مشورہ ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، ایک کال لے لوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی نیٹ ورک مارکیٹنگ کا کام کرنا کیسا؟ دوبارہ بولیں، کس کا؟ نیٹ ورک مارکیٹنگ۔ کس کا؟ نیٹ ورک مارکیٹنگ۔ ٹھیک ہے، اور اس کا کمائی کیا حلال ہے؟ اور بولیے۔ اور اس سے جو انکم آتا ہے وہ چین سسٹم بنا کے، یعنی کہ جتنا کو ہم کسٹمر بناتے ہیں اس سے جو بینیفٹ آتا ہے اس کا کمائی حلال ہوگا؟ میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مختصر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر روزوں کی نیت بھی اسی طرح کرنے کی جیسے نمازوں بھی کرتے ہیں، جیسے سب سے آخری پہلے لیتے ہیں اور بولیں۔ یا سب سے پہلے سے، اور دوسرا سوال یہ کرنا تھا اگر کسی نے امام کی اقتداء کی نیت تو کی پر بعد میں اس نے انفرادی پڑھ لی، کیا کیا؟ نیت کسی نے امام کی اقتداء کی نیت کی اور پھر انفرادی نماز پڑھ لی تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ یعنی جماعت کے اندر ہی انفرادی پڑھنا شروع ہو گیا؟ جی اس طرح کر لیا اس نے نا۔ بڑا ماہر نکلا وہ تو۔ السلام علیکم۔ اچھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک مختصر بریک پر جائیں گے انشاءاللہ، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بچی نے پوچھا تھا کہ کیا جو میکے سے جیولری ملتی ہے شوہر کی اجازت کے بغیر وہ اسے صدقہ و خیرات کر سکتی ہیں؟ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ بالکل، اگر ایک عاقلہ بالغہ لڑکی ہے وہ اپنے مال کی ملکیت کے سلسلے میں خود مختار ہے، چاہے تو مال کو اپنی ملکیت میں رکھے، چاہے تو صدقہ خیرات کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں مشورہ یہ ہے کہ بعض اوقات خواتین ایسی میں نے دیکھی ہیں، بارہا میں تو 30 سال سے کام کر رہا ہوں، کہ ذرا کسی نے ترغیب دی، ذرا کسی نے رو کر دکھایا، فوراً اپنا پیسہ وہاں لگا دیتے ہیں، اور حالانکہ وہاں پر دینا بعض اوقات گناہ ہوتا ہے، یا بعض اوقات وہاں پر ثواب جاریہ نہیں ہوتا، یا جو بات بتائی جاتی ہے ویسی ہوتی نہیں ہے، کیونکہ عورتیں زیادہ باہر نکلتی نہیں ہیں، اور قلبی لحاظ سے اکثر میں نے خواتین کو بہت نرم پایا ہے، تھوڑا سا کسی نے کچھ ترغیب دی وہ فوراً اس طرف مائل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ از خود اگر صدقہ خیرات کرنا چاہیں تو پہلے کسی سے مشورہ کر لیں، اور کسی اچھے مستند عالم دین یا مفتی صاحب سے مشورہ کر لیں جو دیانتدار ہوں اور ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر کام کریں، تو زیادہ بیسٹ ہے کہ وہ بہت اچھا مشورہ دیں گے، ورنہ بعض اوقات ایسے ہمارے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں، تو شوہر سے چھپ کر آپ نے کیا اور ضائع ہو گیا تو مناسب نہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اطراف کے ماحول کو بھی دیکھیں۔ بعض اوقات جو ساس وغیرہ ہوتی ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے بہو کے پاس کتنا زیور ہے کتنا نہیں، اور سسرال والے بعض اوقات بہو کے اپنے ہی مال میں اس طرح کے تصرف کو غلط محسوس کرتے ہیں اور پسند نہیں کرتے، یعنی تو اگر زکوٰۃ وغیرہ ہے، یعنی فرض آپ کو صدقہ کرنا ہے، اس میں تو کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی، لیکن جب آپ نے نفل صدقہ کرنا ہے تو تھوڑا سا اس طرح کے اپنے اطراف کے ماحول کو بھی پیش نظر رکھیں، کیونکہ اگر آپ صدقہ خیرات کر دیتی ہیں، پھر شوہر کبھی نے پوچھا کہ بھئی کہاں ہے زیور، آپ نے کہا صدقہ کر دیا، انہوں نے جا کے والدہ کو بتایا، وہ کہیں گی پکی جھوٹی ہے، یہ میکے دے آئی ہوگی اور اپنی بہنوں وغیرہ کو، تاکہ تجھ سے اور زیور بنوا لے بیٹا، یہ تجھے نہیں پتا کہ عورتیں کیا کچھ کرتی ہیں، حالانکہ اس وقت یہ نہیں سوچتی کہ میں خود بھی عورت ہوں، بیٹا میرے بارے میں بھی سوچ سکتا ہے کہ عورتیں کیا کچھ کر سکتی ہیں، لیکن بہرحال تو پھر اس طرح بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر آپ لاکھ قسمیں کھائیں کہ نہیں میں تو صدقہ خیرات کر دیا، کہیں گے تم بڑی آئیں پیر کی بیٹی، پیر کی پوتی، کہ تم نے صدقہ کر دیا، جھوٹ بول رہی ہے، یوں اس طرح کا ماحول بن جاتا ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ اس لیے اچھی مشاورت کے بعد اپنے اطراف کے ماحول کو دیکھنے کے بعد پھر کوئی عملی قدم اٹھائیے، اور اپنی کیفیات کو بھی ذرا دیکھ لیجئے گا۔ وقتی جوش کی وجہ سے بعض اوقات عورتیں قدم اٹھاتی ہیں، بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے جلدی کیوں کر دی، ہاں سارا زیور چلا گیا، اب میں کیا پہنوں گی اور کیا نہیں۔ اگر اس طرح آپ کے بعد میں اپنے کیے ہوئے فعل پر شرمندگی آپ نے کا اظہار کیا، یا آپ نے گلٹ فیل کیا، یا اور بیڈ فیل کیا، برا آپ کو محسوس ہوا، تو ہو سکتا ہے آپ کا ثواب ضائع ہو جائے، سونا بھی گیا اور ثواب بھی گیا۔ اس لیے بہت ان تمام چیزوں پہ اچھی طرح غور و تفکر کرنا چاہیے۔ ایک یہ کسی نے پوچھا ہے کہ کیا غیر مسلم کو اس کی برتھ ڈے پر وش وغیرہ کر سکتے ہیں، برتھ ڈے وش جو ہوتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کر سکتے ہیں، خصوصاً جو ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں اطراف میں غیر مسلم ہیں،
وہ آپ کی عید بقرہ عید پر آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو گفٹ تک دیتے ہیں۔ ایسے ماحول میں ان کے ساتھ ایک اچھا رویہ رکھنا، ایک اپنائیت کا سا ایک ظاہری برتاؤ قائم رکھنا، تاکہ اسلام کی محبت ان کے دل میں پیدا ہو، کم از کم اسلام کی مخالفت ان کے ذہن میں نہ آئے، اسلام سے نفرت پیدا نہ ہو، کیونکہ جو آپ کو پتہ ہے کہ کیا ورلڈ وائڈ معاملات چل رہے ہیں کہ بعض لوگوں کے ذہن میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، اور یہ پھر نفرت اندر پلتی رہتی ہے، اور بعض اوقات پھر اس کا اظہار مختلف صورتوں میں ہو جاتا ہے۔ تو ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے، خصوصاً جو ہمارے بھائی بہن باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، کہ اپنے اطراف کے غیر مسلمین سے ایک اچھا رویہ قائم رکھیں۔ بہت زیادہ گھلنے ملنے کی بھی حاجت نہیں ہے، ایک فاصلہ ضرور قائم رکھیں، لیکن ظاہری برتاؤ بھی آپ کو قائم رکھنا چاہیے، تاکہ اسلام کے بارے میں منفی خیالات پیدا نہ ہوں، آپ بر وقت کسی چیز کی وضاحت کر سکیں، اسلام کی دشمنی ان کے ذہن میں پیدا نہ ہو، اسلام کے خلاف وہ جانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ آپ کا اچھا رویہ ہر مقام پر ان کے ذہن میں ایسی بات ڈال دے، ان کے دل میں ایسی محبت ڈال دے کہ آپ نہ بھی ہوں اور وہ اسلام کا دفاع کر رہے ہوں، وہ اسلام کی پروٹیکشن کے لیے عمل کر رہے ہوں، وہ اسلام کے لیے بول رہے ہوں، یہ آپ کا کمال ہوگا۔ تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک نوجوان کہتا ہے کہ میرے دل میں یہ کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ میں کیوں پیدا ہوا، نہ پیدا ہوا ہوتا تو ایسا دل میں خیال آنا کیسا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات خوف خدا کی وجہ سے، کہ جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، یا اگر پیدا ہوتا تو کاش میں ایک دمبا ہوتا کہ مجھے ذبح کر لیا جاتا، لوگ مجھے کھا لیتے، میری ہڈیاں چبا لی جاتی لیکن میں انسان نہ ہوتا۔ یہ خوف خدا کی وجہ سے ہے کہ آخرت میں حساب و کتاب ہم کیسے دیں گے اپنا۔ وہ اتنے بہترین نفوس قدسیہ تب بھی وہ خوف محسوس کیا کرتے تھے۔ کبھی تو یہ خوف وغیرہ ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مایوسی ہوتی ہے انسان کو، یار میں کیوں پیدا ہو گیا، یہ تنگ دستی وہ تنگ دستی، یہ پریشانی وہ پریشانی۔ اس میں اگر اس طرح کہا تو یہ مناسب نہیں ہے کہ میں کیوں پیدا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو دنیا میں نیک اعمال کے لیے، آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، یا گویا کہ ایک امتحان گاہ میں بھیج دیا ہے، اس میں پاس ہوں گے تو آخرت میں انعام ملے گا، لہٰذا میں کیوں پیدا ہو گیا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم پر ایک اعتراض بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی حکمت پہ اعتراض ہو سکتا ہے، ایسا نہ کریں۔ تیسری چیز یہ بھی ہو سکتی ہے اس میں پہلو کہ میں کیوں پیدا ہو گیا، مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے، مجھے اپنا مقصد حیات ہی پتہ نہیں۔ تو یہ اگر خیال پیدا ہوا، اس میں کوئی گرفت نہیں ہے، بلکہ یہ عدم معرفت کا نتیجہ ہے کہ آپ نے سیکھا نہیں کہ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے لیے آپ کوشش کریں اچھے کوئی اچھی بک پڑھیں، جیسے میری کتاب بھی قرب الہی آئی ہے جو تصوف کے موضوع پر ہے، اس کو آپ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کیوں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اور جس مقصد کے لیے پیدا کیا اسے ہمیں کیسے پورا کرنا چاہیے، اس کے راہ میں آنے والی رکاوٹیں کس طرح دور کرنی چاہیے۔ تو یہ اکثر نوجوان ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کے ہمیں کویسچن کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ہم کیوں پیدا، کھانے پینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ نہیں بھائی، کچھ اور مقاصد بھی ہیں، ان کو پورا کرنا ہوتا ہے، تو اس کو اس طرح کمی پوری ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہماری والدہ فوت ہو گئی ہیں، ان کا حج بدل کروانا تھا، تو ہمارے کزن سعودی عرب میں رہتے ہیں جو وہاں کے ریزیڈنٹ ہیں، گورنمنٹ نے ایک پالیسی بنائی ہے کہ ان کو فری حج کروائیں گے تو کیا ہم اپنی والدہ کا جو حج رہ گیا تھا ان کو کہہ سکتے ہیں کزن کو کہ ہماری والدہ کی طرف سے کر دو تو حج بدل ادا ہو جائے، فری والا حج؟ ہاں یہ ہے کہ اگر وہ فری کر لیتے ہیں تو ہم جتنا پیسہ حج پہ خرچ ہونا تھا وہ کہیں صدقہ کر دیں، کیا اس طریقے سے حج بدل ادا ہو جائے گا؟ دیکھیں، اس طریقے سے ادا نہیں ہوتا۔ حج بدل کے لیے ایک ضروری چیز یہ بھی ہے، یا شرط کا درجہ آپ کہہ لیں اس کو، کہ اکثر پیسہ کا حصہ جو ہے، جتنا پیسہ وہاں پہ خرچ ہوگا وہ اس کا ہونا چاہیے جس کی طرف سے حج بدل کروایا جا رہا ہے۔ اور اگر وہ تنگ دست تھا، جیسے والدہ فوت ہو گئی، فرض کر لیں حج فرض ہو گیا تھا لیکن نہ کر سکیں، پیسہ چلا گیا، تو پھر وارث بھی اپنے پیسے سے کروا سکتا ہے، لیکن اس طرح کے فری حج نہیں، اس میں خرچہ باقاعدہ ہونا چاہیے۔ تو آپ بھیج دیں ان کو جو حج کے اخراجات، بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ فرض کر لیں کوئی کراچی میں آپ کی والدہ تھیں، وہ سعودی عرب میں، تو کراچی سے اس حج تک کے جتنے اخراجات ہیں وہ دینے ہوں گے، نہ یہ کہ سعودی عرب سے کسی کو حج کروا دیں۔ بلکہ بعضوں نے تو کہا کہ اسی مقام سے جانا ہوگا کہ جہاں سے حج بدل کرنا ہے، تاکہ مکمل طور پر وہ تمام اخراجات و مشقتیں ہوں کہ جو ایک شخص کے اوپر حج فرض کے سلسلے میں ہوتی ہیں، تاکہ وہ بدل بن سکے۔ اس لیے ان تمام چیزوں کی رعایت کریں، اور یہ میں تمام دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ایک مقام عبرت ہے کہ آپ جتنی ہماری بہنیں ہمیں سن رہی ہیں، جتنے بھائی سن رہے ہیں جن کے پاس بڑا پیسہ ہے
اور وہ کہتے ہیں اچھا اگلے سال، اس سے اگلے سال، اس سے اگلے سال، حتیٰ کہ دیکھیں یہ کرونا کا معاملہ آ گیا، اب پہلے ویکسین لگواؤ، سعودی عرب کی مرضی کے مطابق لگواؤ، پھر اس کے بعد اب حج کریں گے۔ اور آج کل کے حج میں میرا غالب گمان یہ ہے کہ وہ لذت اور مزہ نہیں ہوگا جو رش والے حج کے اندر ہوتا ہے، جو پہلے لوگوں نے کیا ہے۔ ایک لطف، ہر طرف صدائیں، اب تو بڑا لمٹ، یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، مطلب یہ کہ وہ صحیح لذت۔ لیکن بہرحال تو غور کیجئے کہ خدا نخواستہ اچانک اگر آپ کا دروازے زندگی بند ہو گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو باوجود قدرت کے حج نہ کرے تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے عیسائی ہو کر مرے۔ یعنی اتنا سرکار نے اظہار ناراضگی ارشاد فرمایا ہے۔ تو بہت سارے پیسہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کر لیں گے جی کر لیں گے، ارے بھائی فوراً کر لیں، فوراً سے پیشتر کریں تاکہ آپ کا حج فرض ادا ہو جائے۔ اسی طرح اگر مر گئے تو آپ کے پیسے پہ دوسرے عیش کر رہے ہوں گے، اور اگر آپ نے یہ ذہن بنا لیا چلو حج بدل کروا لیں گے، جو آپ زندگی میں نہیں کیا حج اس کی حسرت، اس کا پچھتاوا، اور ہو سکتا ہے اس کی سزا اور عذاب وہ شروع ہو جائے۔ حج بدل تو دور کی بات، اور حج بدل مقبول ہوگا تو آپ بری ذمہ ہوں گے، اور قبول ہی نہیں ہوا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس لیے فوراً سے پیشتر حج کیا جائے۔ ابھی کے کچھ کویسچن لے لیتے ہیں۔ بھائی نے فرمایا کہ کسی نے بیماری میں یہ منت مانی کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے شفا ہو گئی تو میں 1000 نفل پڑھوں گا، اگلے دن ارادہ بدلا اور کہا کہ 1000 نہیں بلکہ 2000 پڑھوں گا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس پہ 3000 نفل واجب ہو جائیں گے، کیونکہ ایک دفعہ جب آپ منت مان لیتے ہیں تو یہ کوئی سیاسی پالیسی نہیں ہے کہ آپ یو ٹرن مار لیں اور اس کو چینج کر لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ 1000 جیسے آپ نے بولا لازم ہو گئے، اگلے دن 2000 کی منت مانی وہ بھی لازم ہو گئی، اب آپ کو 3000 ادا کرنے ہوں گے۔ یہ تو ایک آپ کا نفس مسئلہ ہو گیا۔ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اکثر میں نے سمجھایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل انسان کی طرح معاذ اللہ یا اس کی کیفیات کا حامل نہ سمجھیں کہ ہم خدا نہ خواستہ، اس سے قطع نظر اب ایک بات کر رہا ہوں، آپ نے کسی سے کام کروانا ہے، امید ہے کہ شاید نہ کرے، تو آپ نے کہا میں تمہیں 5000 روپے دے دوں گا کام کرو، پھر سوچا اگر 5 لاکھ کی آفر کروں تو ضرور کرے گا، تو آپ نے 5 لاکھ کی آفر کر دی تو وہ تو اچھل کر کرے گا۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اب اس طرف آ جائیں۔ بعض اوقات ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کہوں اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے 2 رکعت نفل پڑھوں گا، تو شاید ذہن میں شیطان کہتا ہے ایسی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ صرف 2 نفل اس کو شفا نہ دو، لیکن اگر ہم 1000 یا 2000 کا لفظ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ بڑا متاثر ہو جائے گا اور فوراً ہمیں شفا دے دے گا۔ بھائی جان، اللہ تبارک و تعالیٰ اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے۔ آپ ساری زندگی نمازیں نہ پڑھیں، کچھ بھی نہ کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ زمین سے آسمان تک کو عبادات سے بھر دیں، اس کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ وہ انسان نہیں ہے، وہ ان فیلنگ سے، جذبات سے خالی ہے۔ یعنی وہ چیزوں کے اثر قبول کر کے اس کے بدلے میں نتیجہ میں کچھ کام نہیں کرتا، ورنہ تو کم از کم وہ اس کام کے سلسلے میں اس اثر قبول کرنے کا محتاج ہو، اس کیفیت کا محتاج ہو، اور اللہ تعالیٰ غیر محتاج ہے۔ اس لیے اتنی بڑی بڑی عبادات کا تذکرہ کرنا یہ سوچ کر کہ شاید اللہ تعالیٰ متاثر ہو کر ضرور مجھے میرا مسئلہ حل کر دے گا، یہ عدم معرفت کا نتیجہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مختصر بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ یہ بھائی نے مزید ایک کویسچن کیا تھا کہ اگر کسی نے کوئی قسم کھائی تھی اور اس کو توڑ دیا، پھر کوئی نظر مانی تھی نفل وغیرہ کی، اس کا کوئی کفارہ ادا کیا، تو کیا قسم کا کفارہ بھی اس کے ساتھ ادا ہو جائے گا؟ تو اب یہ کیا آپ نے نظر کو کہ کیا کفارہ دیا، آپ کے ذہن میں کیا تھا وہ آپ نے وضاحت نہیں کی، اور نہ میں نے اسی لیے کویسچن کیا کہ ٹائم کم ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ قسم توڑنا ایک الگ معاملہ تھا، کوئی اگر آپ نے نظر کا کفارہ کسی عالم سے پوچھ لیا تھا، کچھ ادا کرنا تھا، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ ایک چیز کا کفارہ دوسری چیز کا کفارہ نہیں بنے گا، لہٰذا قسم کا کفارہ تو آپ کو علیحدہ دینا ہی ہوگا۔ اور یہ فقہ حنفی کی روشنی میں جتنے کفارے وغیرہ ہوتے ہیں یا حدود جاری ہوتی ہیں، یہ اس گناہ کا کفارہ تو بنتا ہے، توبہ نہیں ہے۔ توبہ آپ کو علیحدہ اللہ کی بارگاہ میں کرنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ میں اور شرمندہ ہوں، نادم ہوں، اور دل میں پختہ ارادہ کریں کہ آئندہ میں یہ کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ اس طرح بیجا آپ نے خواہ اگر قسم توڑی ہے تو اس پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ علیحدہ کرنی ہوگی۔ یہ نہیں کہ توبہ نہ کریں، کفارہ ادا کیا تو آپ نے کہا بس سب کچھ پورا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اگر توبہ نہیں کریں گے تو قسم کا کفارہ تو یہاں ہو گیا، اس کے قسم توڑنے کا وبال ختم ہوا، لیکن چونکہ آپ نے توبہ نہیں کی جو واجب تھی، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آخرت میں آپ قابل گرفت قرار پائیں۔ بہن نے ایک جگہ سے یہ قول کی ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارا فریم کی شاپ ہے، یہ ہمارا بزنس ہے، تو مسلمان جو ہیں وہ آیات وغیرہ فریم کروانے آتے ہیں، تو بعض اوقات غیر مسلمین جو ہوتے ہیں وہ اپنے جو دیگر معاملات ہوتے ہیں، اپنے معبود جو ہوتے ہیں ان کے بھی پکچرز وغیرہ فریم کرواتے ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟
دیکھیں اگر ہم اصلاً مسئلہ دیکھیں یعنی حقیقتاً تو یہ ہے ایسا کرنا آپ کے لیے شرعاً درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں بت کی تعظیم بھی ہے، پھر وہ لگائیں گے اور آپ اس تعظیم میں باقاعدہ شریک ہو رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، اصل حکم شرع یہ ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے معاملات میں ایک ضرر کی صورت بن جاتی ہے، ایک نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے کہ فرض کر لیں اگر کوئی ایسا آئے اور آپ منع کر دیں ہم تو نہیں کرتے ہیں بھئی یہ صحیح نہیں ہے، تو کبھی بھی اگر کوئی ہنگامہ ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے سب سے پہلے آپ ٹارگٹ پر آئیں گے کہ یہ ہمارے ادھر رہتے ہوئے ہم سے نفرت کرتے ہیں یا ہمارے معبودوں سے نفرت کرتے ہیں، اور یقینی سی بات ہے کہ یہ آپ کے لیے آزمائش کے دروازے کھولیں گے، اس لیے دل میں کراہت و ناپسندیدگی رکھتے ہوئے آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو مزید مشورہ دوں گا کہ اپنے اطراف کے جو اچھے مسرد مفتیان کرام ہیں وہ ایسے موقعوں پر کیا پالیسی اختیار کرتے ہیں، کس حکمت کو اختیار کرتے ہیں، ان سے بھی آپ اچھا مشورہ کر لیں، کیونکہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے جو آپ کو بتایا کیونکہ میں ورلڈ وائڈ کام کر رہا ہوں، پوری دنیا سے میرے پاس کویسچنز آتے ہیں، تو ہم اندھا دھند مسئلہ نہیں بتا دیتے، اصل مسئلہ بھی آپ کو بتا دیا، اور پھر جو خطرناک سچویشن ہے کہ اگر آپ اس کا خیال نہ کریں تو بعض اوقات آپ کے لیے تباہی کا سبب بن سکتا ہے، آپ کی فیملی، آپ کی جان کی ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے پھر حالات سے وقتی طور پر بعض چیزوں میں کمپرومائز ہو سکتا ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ابھی ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کو اس کے سینکڑوں دلائل دے دیتا کہ خود اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے ایسے بہت سے مواقع پر کمپرومائز کا اور حکمتاً مختلف چیزیں اختیار کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے، تو امید ہے کہ آپ ہماری بات سمجھے ہوں گے۔ ایک انہوں نے کہا کہ کیا اگر ہاتھ سے قرآن پاک گر جائے تو اس کا کوئی کفارہ ہے یا کیا کفارہ ہے؟ دیکھیں اگر غلطی سے قرآن پاک گر گیا ہے، بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی نے جان بوجھ کے بھی قرآن گرا دیا ہے، کفارہ اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی قرآن پاک کے وزن کے برابر آٹا صدقہ کر دیں، یہ وقت کے امام اعظم جو اس طرح کے پیدا ہوئے ہیں اپنے پاس سے وہ مطلب یہ کہ فتویٰ نویسی کر دیتے ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ سے غلطی سے گرائے تو اس غفلت پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں بس، اور آئندہ احتیاط کریں۔ ہاں اگر ویسے آپ کو تھوڑا بہت صدقہ کرنا چاہیں کہ صدقہ آپ کی خطاؤں گناہوں کو مٹاتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن شریعت نے کوئی کفارہ مقرر نہیں کیا۔ اور معاذ اللہ اگر کسی نے جان بوجھ کر، جیسے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، کسی نے کہا قرآن اٹھاؤ، اس نے اٹھا کے قرآن کو زمین پہ گرا دیا، میں نہیں اٹھاتا ہوں، اب وہ توہین قرآن تو شاید اس کا مقصد نہیں ہوگا، وہ غصہ دوسرا تھا، لیکن بہرحال اس میں توہین تو پوشیدہ ہے، ایسا شخص کافر و مرتد کہلائے گا اور اس کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا، ورنہ اس کا سوشل بائیکاٹ واجب ہے۔ میری بہن کہتی ہیں کہ ہمارے یہاں بینکوں کے اندر بعض اوقات سود جمع ہو جاتا ہے، اس کا کیا کریں؟ تو دیکھیں اس سود کو آپ لے کر بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیں اور احتیاطاً اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کر لیجئے گا۔ اس میں اور تفصیل بھی ہے لیکن بہرحال ابھی وقت کی قلت کے باعث یہ میرا آپ کو مشورہ ہے، آپ اتنا کر لیجئے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ جو ہے یہ حلال ہے کہ نہیں، اور ایسی کمپنیز ہوتی ہیں کہ ہم مزید کسٹمر بناتے ہیں تو پھر ہمیں اس کا نفع حاصل ہوتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس طرح کی جو کمپنیز ہیں، بہرحال میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں، لیکن اگر ان کی تحقیقات کی جائے تو اصل کوئی کاروبار نہیں ہوتا۔ یہ اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ پہلے آپ کو جھانسا دیں گے کہ ہم کاروبار میں انویسٹ کریں گے، مقام نہیں دکھائیں گے، جگہ نہیں بتائیں گے، ہاں فوٹو ووٹو دکھا دیں گے، آپ پیسہ دیں گے، پھر آپ کو آفر کریں گے کہ آپ اور کسٹمر لائیں، ان کا اتنا ہر مہینے کمیشن آپ کو ملتا رہے گا، آپ اور لے کر آئیں گے، اور اس طرح جب کروڑوں روپے جمع ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ ایسے غائب ہوتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ، اور پھر وہ سب آپس میں لڑتے رہتے ہیں، جن کو آپ نے کسٹمر بنایا وہ آپ کے گھر پہ آ کے دروازے بجا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہزاروں دفعہ لٹنے کے باوجود ہماری قوم ان شارٹ کٹس کو چھوڑنا نہیں ترک کرتی، ان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی کہ بھئی راتوں رات امیر بننے کا خیال ذہن سے نکال دو، رزق حلال کمائیں، ایسا کام کریں جس میں دھوکے کے بالکل امکانات نہ ہوں۔ شریعت میں اس کو غرر کہتے ہیں، غرر کے مقامات پر انویسٹمنٹ کرنا یا دوسروں کو ترغیبیں دے کر اپنے ٹانگیں پھنسانا، اپنی گردن پھنسانا بالکل صحیح نہیں ہے۔ فرض کر لیں آپ کر کے آپ درمیان سے نکل گئے، کبھی میں تو نقصان سے بچ گیا، ہزاروں کو جو آپ نے پھنسا دیا، وہ جو آپ نے ان کے ساتھ تعاون کر کے ان کی حوصلہ افزائی کر کے سینکڑوں کے لیے اور وہ جال بچھانے کا اعتماد فراہم کیا، وہ اس طرح کی کسی چیز کے اندر انوالو نہ ہو۔ میرا مشورہ یہی ہے، باقی آپ کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، تو اس کو مطلقاً جائز بھی نہیں کہہ سکتے، مطلقاً ناجائز و حرام نہیں کہہ سکتے۔ پہلے پوری تحقیق ہونی چاہیے کس کمپنی میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، کیا ان کا طریقہ کار ہے اور کس طریقے سے وہ پروفٹ دے رہے ہیں، پوری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہمارے سامنے ہوں گی، پھر ہم واضح طور پہ اس کمپنی کے بارے میں حکم شرع بیان کریں گے۔ اگر میں اجمالی طور پہ کہوں کہ ہاں نیٹ مارکیٹنگ جائز ہے، اب آپ کس چیز کی کر رہے ہیں،
کیا ان کا پروسیس ہے، کیا شرائط ہیں، کیا نہیں، سب کمپنیوں کے لیے کوئی جواز کا حکم نکل آئے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے اطراف میں کوئی اچھے مفتی صاحب ہوں، ریٹن فتویٰ اس پر لیں، وہ لکھ کر سب کچھ ان کو دیں اور پھر ان کی اجازت سے کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے اگر کافی ساری نمازیں نکل جائیں تو ہم ہر قضا نماز کو ادا کرتے ہوئے نیت کر لیں، جو سب سے پہلی فجر میری نکلی میں اس کی قضا ادا کر رہی ہوں۔ تو کیا اسی طرح روزوں کے بارے میں بھی کر سکتے ہیں؟ تو جو بالکل اگر آپ کو بہت سارے رمضان کے روزے رہ گئے ہیں اور یاد نہیں ہے کہ پہلا رمضان کا کون سا تھا اور کتنے روزے، تو آپ اسی طریقے سے تمام روزوں کی قضا ادا کریں کہ جو سب سے پہلا روزہ میرا قضا ہوا میں اس کو ادا کر رہی ہوں۔ پھر جب یہ جیسے یہ پہلا روزہ تھا یہ ختم ہو گیا، پھر یہ نیت کریں جو سب سے پہلا روزہ میں اس کی قضا ادا کر رہی ہوں تو یہ سب سے پہلا ہو جائے گا۔ اس طرح کر کے پورا کر لیجئے۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ امام کے پیچھے اس نے کھڑا ہو گیا لیکن امام کی اقتداء کی نیت نہیں کی بلکہ اپنی انفرادی نماز پڑھ لی تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ایسا کرنا بالکل شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری جو اتنی عرصے سے میں تبلیغ دین کر رہا ہوں، لوگوں کو چیزیں پتہ ہی نہیں ہوتی کہ اصل شرعی مسئلہ کیا ہے۔ جو سنی سنائی باتیں، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہاں نماز نہ پڑھو، وہاں نماز نہ پڑھو، یہ چیز تو ذہن میں ہے، کیوں نہ پڑھو، کیا چیز چیک کرنی ہوتی ہے، کیا چیز نہیں، کہاں پر چیک کرنی ہے، کہاں پر نہیں۔ ایک شخص کے بارے میں آپ نے تصور تو قائم کر لیا شاید یہ ایسا ہے، کیا واقعی وہ ایسا ہے کہ نہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ وہ ایسا کرتے ہیں، یہ احمقانہ حرکتیں کہ بیچ میں آ کے کھڑے ہو کر تکبیر ساتھ لگا لیں گے، اپنی پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اب اگر فرض کر لیں امام کی نماز صحیح ہے تو آپ قطع صف کا سبب بنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہماری صفوف کو قطع کرے اللہ اس کے دل کو قطع کر دے، یہ یعنی دعائے ضرر فرمائی ہے۔ ایسے آپ قطع صف کا سبب بن رہے ہیں، وہ شاید گناہگار نہیں ہوں گے، آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائی ہے۔ اور پھر آپ کیسے نماز کو ادا کریں گے؟ امام صاحب جو الحمد پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب آپ اپنے الحمد کو سلو کرتے رہیں گے تاکہ اس کے ساتھ الحمد ختم ہو، پھر سورت ختم ہو، پھر آپ رکوع کر رہے ہیں۔ اس میں آپ کو مکمل طور پہ اس شخص کی رعایت کرنی ہوگی، کیونکہ آپ جلدی قرات ختم کر کے رکوع کریں گے تو سب پریشان۔ اگر آپ کی لمبی ہو گئی، اس نے رکوع کر لیا تو آپ پریشان، یعنی یہ بے جا تکلف ہے۔ اور ایسی نماز کیا نماز پڑھیں گے؟ آپ کو خشوع خضوع رہے گا؟ بالکل کچھ بھی نہیں۔ تو بہرحال اگر آپ فرض کر لیں کسی شرعی قباحت، شرعی صحیح عذر کی بنا پر کسی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتے تو آپ وہاں جائیں نہیں نا، پھر آپ اپنے گھر پہ پڑھیں یا کسی اور جگہ نماز پڑھیں۔ یہ کیا کہ مسجد میں کھڑے ہو جائیں اور پھر آپ ساری اپنے مرضی کے مطابق معاملات کریں، یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا، اور اس میں گناہ کے امکانات خود ایسی ادائیگی کرنے والے کے لیے بہت زیادہ موجود ہیں۔ کچھ اور کویسچن لے لیتا ہوں۔ ایک بھائی نے کہا کہ کپڑے پر پیشاب وغیرہ لگ گیا، نجاست لگی، پھر وہ دھوپ وغیرہ کی وجہ سے خشک ہو گیا، اسمیل بھی ختم ہو گئی، رنگت بھی ختم ہو گئی۔ اب اس جگہ پر جہاں پہ یہ ناپاکی تھی گیلا ہاتھ لگ گیا تو یہ ہاتھ ناپاک ہوگا کہ نہیں، اور وہ کپڑا پاک شمار ہوگا کہ نہیں؟ دیکھیں صرف زمین کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ زمین خشک ہو کر پاک ہو جاتی ہے، یعنی ہوا سے، دھوپ سے، گرمی سے اگر زمین پہ گری ہوئی نجاست کا رنگ اور اس کی اسمیل وغیرہ مکمل ختم ہو جائے تو وہ فرش وغیرہ پاک ہو جائے گا۔ باقی کسی چیز کے بارے میں نہیں، کپڑا سالوں پڑا رہے جب تک آپ شرعی لحاظ سے پاک نہیں کریں گے وہ ناپاک ہی متصور ہوگا، اور اس پہ اگر آپ نجاست پہ گیلا ہاتھ لگائیں اور آپ کو گمان ہے کہ گیلا پن کپڑے تک پہنچا، اتنا گیلا پن ہے اور وہ گیلے پن کے ساتھ وہ نجاست آپ کے ہاتھ تک پہنچ گئی تو آپ کا ہاتھ لازم ناپاک کہلائے گا، لہٰذا اجتناب کریں۔ اس طرح کے جگہیں ہیں کہ جہاں پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نجاست آپ کو لگ سکتی ہے، آپ اس کو ناپاک چھوڑیں ہی نہیں، پاک کریں تاکہ اس طرح کے امکانات ختم ہو جائیں۔ ایک یہ بھائی نے کہا کہ نابالغی میں بعض اوقات ہمیں یاد ہے کہ کوئی کلمہ کفر زبان سے نکلا تھا، تو کیا بالغ ہو جانے کے بعد، یعنی اب یاد آیا کہ یار اس ٹائم ایسا کہا تھا، کیا اب تجدید ایمان کرنا ہوگا؟ دیکھیں نابالغی مطلقاً انسان کو قابل گرفت نہ بنائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ 7 سال کے بچے کا ایمان معتبر ہے، یعنی جب 7 سال کا پورا ہو گیا، 8ویں سال میں لگ گیا تو اگر وہ اسلام کے خلاف کفر کو اختیار کرتا ہے تو یہ بھی معتبر مانا گیا ہے۔ چاہے جائے کہ مراہق 10، 11، 12 سال کا لڑکا، اس کے اوپر تو اور زیادہ سخت حکم ہوگا۔ تو اگر کلمہ کفر نکالا تھا، اگرچہ بھی شرعی احکام کا مکلف نہیں، لیکن ایمانیات کا معاملہ بہت ہی سینسٹیو ہوتا ہے، لہٰذا اگر بلوغت کے بعد یاد آیا فوراً سے پیشتر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور تجدید ایمان کریں،
اور فرض کر لیں کہ اگر نکاح ہو چکا ہے تو تجدید نکاح بھی کر لیں۔ میرا ہمیشہ نکاح کا یہ طریقہ ہے کہ میں جب بھی نکاح کسی کا کرواتا ہوں تو میں ان کو تجدید ایمان کروا دیتا ہوں، انہی خوف کے پیش نظر کہ ہو سکتا ہے کبھی نادانستہ طور پر کوئی کلمہ کفر زبان سے نکلا ہو تو تجدید ایمان کروا دیا جائے۔ ایک بھائی نے بس یہ کہا کہ بلند آواز میں قرآن مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، اگر دوسرے نمازی نہیں ہیں، کوئی ڈسٹرب نہیں ہوگا تو پڑھ سکتے ہیں، ورنہ مکروہ ہوگا۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائے، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں سرخر رکھے اور تا حیات زوال عزت سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔